تو زیادہ تر جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن سے پاکستان میں، یا آپ کی زیادہ تر آپ کی ہائرنگ ہوتی ہی آن لائن ہے. تو آپ اسی پہ کوشش کریں کہ اپنی لنکڈن پہ آئی ڈی بنا لیں اور اسی پہ ورک کریں، اور اسی پہ ہمارے کام میں چھٹی ہوتی نہیں، ہمارے کام میں ہاف ڈے ہوتے ہیں فرائیڈے کا، جمعے کی نماز کے بعد پھر ہم دوبارہ ہمیں یہاں پر کام پر آنا پڑتا ہے. مطلب دبئی میں آپ آزاد ہوتے ہیں، کوئی آپ پہ مطلب روک ٹوک نہیں ہوتی، لیکن آپ خود چیزوں کو اوائڈ کریں گے. السلام علیکم ویورس، دس از محمد وجاہت حسین اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو جو ہے عید مبارک، اور میری پہلی عید تھی یہاں پر. آج تو خیر چوتھا دن ہے، میں ویڈیو جو ہے ولاگ جو ہے عید پر نہیں بنا سکا. اس کی کچھ وجہ تھی، مصروفیت تھی، اور جو تھا نیند وغیرہ پوری نہیں تھی کام سے. اس قدر تھکاوٹ تھی کہ میں عید کے دونوں دن جو ہے سویا رہا. تو خیر آج ہمارا جو ٹاپک ہے، مطلب جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، وہ مینلی 2-3 باتوں پر ہے جو بہت زیادہ کوشچن جو ہے ارائز ہوتے ہیں. جو میں بھی پاکستان میں تھا تو بہت زیادہ کوشچن جو ہے وہ میں بھی لوگوں سے کرتا تھا دبئی کے بارے میں، اور جو ہے اس سے ریلیٹڈ جاب کے بارے میں. تو آج ساری ہم مینلی ان 2-3 چیزوں پہ بات کریں گے. ایک تو جاب کے حوالے سے، دوسرا بھی دبئی میں گرمی شروع ہو گئی ہے، گرمی کے حوالے سے، اور کچھ چند ایکسپیرینسز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جاب کے حوالے سے. کیا دبئی آنا چاہیے، جاب کرنی چاہیے، اور جاب کیسے فائنڈ کریں گے، یہ ساری چیزیں آپ کو میں اس ویڈیو میں جو ہے بتاؤں گا، اور آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جاب کے حوالے سے. تو جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں، دبئی آ جاتے ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد جب پھر آپ سی وی بناتے ہیں، مختلف کمپنیز میں مختلف جگہوں پہ آپ اپلائی کرتے ہیں. تو زیادہ تر جو ایشوز آتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ ویریفائڈ نہیں ہوتی ہیں ہائر ایجوکیشن سے پاکستان میں، یا آپ کسی بھی صوبے میں ہیں تو اپنی ڈگریز جو ہیں وہ ویریفائڈ کروائیں، اور ان کو ویریفائڈ کروا کے اپنے ساتھ لایا کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، چاہے آپ کی انٹر کی ڈگری ہے، چاہے آپ کی گریجویشن کی ڈگری ہے. یہ ساری آپ لوگ جو ہیں اٹسٹیشن وغیرہ کروا کے اس کے بعد جو ہے اپنے ساتھ لائے. میں نے بھی اسی طرح ڈاکومنٹ جو ہے BCC سے اور سب چیزوں سے میں نے اپنے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اپروو کروائے تھے. اس کے بعد جو ہے میں یہاں پر آیا تھا. تو اس میں میرا کالج کا جو تھا، میں بھی کالج سے بھی ریسنٹلی گریجویٹ ہوا تھا، تو کالج کا جو ہے ابھی رہتا، وہ 1 سال بعد مجھے اس کا سرٹیفکیٹ ملے گا، تو وہ میں کروا کے وہ بھی میں ہو جائے گا میرا. لیکن باقی میری جتنی بھی ڈگریز ہے وہ ساری میری ویریفائڈ ہو گئی تھی. اس کے بعد میں ادھر آیا تھا. اور اب جاب کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مطلب یہ تو ڈگریز کے حوالے سے بات ہو گئی. پھر جاب کیسے فائنڈ کریں؟ تو یہاں پر کچھ ویب سائٹ ہے جو آپ کو زیادہ تر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. سب سے پہلے تو لنکڈن ہو گیا. آپ کو لنکڈن کے اوپر آپ کی آئی ڈی ہونی چاہیے. آپ کا سارا جتنی بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں سب کچھ جو ہے وہ سارے اوپر آپ اپلوڈ کر دیا کریں. آپ کی جتنی گریجویشن ہے یہ ساری چیزیں آپ اس کو اپڈیٹ کر دیا کریں. اس کے بعد آتا ہے ڈوبیزل پہ جو ہے آپ وہاں پر جاب فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. ڈوبیزل اور لنکڈن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں نا کہ آپ یورپ چلے جائیں، جہاں پر بھی چلے جائیں، تو ان 2 ویب سائٹ پر آپ کو جو ہے جاب ملے گی، اور آپ جو ہے جاب فائنڈ آؤٹ کریں گے. زیادہ تر آپ کی ہائرنگ ہوتی ہی آن لائن ہے. تو آپ اسی پہ کوشش کریں کہ اپنی لنکڈن پہ آئی ڈی بنا لیں اور اسی پہ ورک کریں، اور اسی پہ جو ہے آپ اپنے لیے اپلائیاں کرتے رہے. تو آپ کا جو کمپنی ہوگی وہ آپ سے اسی پہ کانٹیکٹ کرے گی. ڈوبیزل پہ بھی آپ اسی طرح کافی چیزیں سیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. میں خود ڈوبیزل پہ ورکنگ کرتا ہوں اپنی جاب سے ریلیٹڈ. میری جو جاب ہے آپ کو پتہ ہے امیزون سے ریلیٹڈ ہے. میں ساری پروڈکٹ سیل کرتا ہوں، تو وہ بھی میری ڈوبیزل پہ کافی زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ جاب سے ریلیٹڈ، آپ اس پہ اپنے لیے اکوموڈیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں ڈوبیزل پہ. ڈوبیزل آپ اپنے لیے ڈاؤن لوڈ کریں، اس پہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر دبئی آنے کے بعد. تو آپ اپنی سی ویز بھی ڈراپ آؤٹ کر لیا کریں، کیونکہ بعض ایسے ادارے ہوتے ہیں جو سی ویز لیتے ہیں، انہوں کے لنکڈن میں اس پہ ہائرنگ نہیں ہوتی. وہ آپ کی ایجوکیشن اور آپ کس کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت زیادہ ہائی لیول کی کمپنی ہے تو زیادہ تر وہ لنکڈن اور ڈوبیزل پہ کرتی ہیں. مطلب چھوٹے لیول کی کمپنی ہوگی تو وہ آپ کو زیادہ تر ایشو نہیں ہوگا.
اور تیسری جو موسٹ امپارٹنٹ بات ہے جاب سے ریلیٹڈ کہ آپ لوگوں کے یہاں پر تعلقات ہونے چاہیے، ہر انسان کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ آپ کے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تاکہ وہ آپ کو کسی ایسے موڑ میں جو ہے مدد کر سکے۔ پھر جب آپ کو جاب مل جاتی ہے اور اچھی سیلری پیکج مل جاتی ہے تو میں سب سے بڑی آپ کو جو ایڈوائس دوں گا وہ آپ کی ہے سیونگ۔ یقین کریں میں یہاں پر ابھی میرے 6 منتھ کمپلیٹ ہونے لگے ہیں، میں سیونگ کی وجہ سے میں بہت سے ڈیسیجن لے سکتا ہوں۔ وہ سیونگز جو آپ نے کی ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ کل کو آپ اس پہ اپنا لائسنس اوپن کروا سکتے ہیں گاڑی کا، جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہاں پر دبئی میں اگر آپ کی جاب ہو نہ ہو لیکن آپ کے پاس گاڑی کا لائسنس ہونا تو 80% جابز آپ کو 80% آپ کے پاس جاب جو ہیں ہوں گی۔ دوسرا، پاکستان سے ڈرائیونگ لائسنس لائیں یا نہ لائیں، تو اگر پاکستان سے آپ ڈرائیونگ لائسنس یہاں پر لاتے تو آپ کی کچھ چند کلاسز جو ہوتی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں، وہ اس میں اسکپ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ کلاسیں ہوتی ہیں نا جو لیتے ہیں تھیوری کی، تو وہ آپ کی معاف ہو جاتی ہیں، اس کی فی بھی میرے خیال نہیں لیتے، آپ سے نہیں چارج کرتے، تو یہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ باقی یہاں پر آ کے جب آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی 80% آپ کو جابس 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن 80% to 90% آپ کو جاب یہاں پر ملے گی، تو یہ بہت بڑی شورٹی ہو جاتی ہے۔ جب ایک چیز 50% بھی ہوتی ہے نا تو لوگ اس پہ زیادہ اپلائی کرتے ہیں، تو جب 80% to 90% آپ کو اس کا رسپانس ملے گا، باقی آپ کا جو ایشو آتا ہے وہ سیلری کا ایشو آتا ہے، تو وہ کمپنی اور کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کام کر رہے ہیں، کون سی کمپنی میں آپ لگے ہوئے ہیں، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم بات کریں گے یہاں کے ویدر کی، گرمی کی۔ تو گرمی سے ریلیٹڈ ابھی یہاں پر گرمی سٹارٹ ہو گئی، تو اگر آپ کے پاس لائسنس ہو، آپ کا ورک سارا گاڑی میں ہو تو پھر تو بیٹر ہے، اور اگر آپ کا ورک کسی کمپنی میں کسی آفس میں ہو پھر بھی بیٹر ہے۔ لیکن جس طرح میں کام کرتا ہوں یہاں پر آپ کو اے سی کی بھی الاؤ نہیں ہے، یہاں پر ہم شاپ میں اے سی بھی نہیں لگا سکتے، اور یہاں پر اوپر ٹین کی چھتیں ہیں جو پاکستان میں جو ہے وہاں پر آپ ٹائم نہیں گزار سکتے ٹین کی چھتوں کے نیچے۔ تو دبئی کی گرمی تو سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن ابھی یہاں پر آہستہ آہستہ گرمی شروع ہو گئی ہے۔ تو میری جس طرح جاب ہے اس میں بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے، اور اس میں چھٹی تک نہیں ہوتی، نہ چھٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ چھٹی کرتے تو آپ کی سیلری سے آلریڈی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے، تو کافی زیادہ چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے اچھا پھر کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ کسی کمپنی میں کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تو ہر کسی کی بندے کی اپنی فیلڈ، اپنی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی جاب کرے۔ کمپنی میں بھی جاب مل جاتی ہیں لیکن ہر کسی کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، جو مطلب ہر کسی کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، تو میں جس مائنڈ سیٹ سے لگوں اس کے حساب سے میرے لیے یہ بیسٹ ہے۔ یہاں پر آپ اپنا کاروبار بھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے کافی پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتائی ہیں، تو آپ لوگ وہ ویڈیوز اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں اس ویڈیو پر تو آپ وہ ویڈیوز دیکھ لو، میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ دبئی سے سارے ریلیٹڈ آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی میرے چینل پر، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنیز جتنی بھی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ دوسرا، جب آپ 1 سال بعد گھر جائیں تو وہ آپ کو 1 سائیڈڈ ٹکٹ بھی دیتی ہیں، اور کمپنی میں تقریباً مہینے میں 2 چھٹیاں آپ کر سکتے ہیں، اس کی میرا خیال اتنی کوئی چھوٹ ہوتی ہے، اس میں اتنا کچھ نہیں کہتے، اور ویک میں 1 ڈے اس کی جو ہے چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کی کوئی کمپنی ہوتی ہے جو سنڈے کی دیتی ہے، کوئی ہوتی ہے جو فرائیڈے کی دیتی ہے، تو یہ 2 ڈیز ہوتے ہیں جس میں دبئی میں آپ کو چھٹی مل جاتی ہے۔ لیکن ہمارے کام میں چھٹی ہوتی نہیں، ہمارے کام میں ہاف ڈے ہوتے ہیں فرائیڈے کا، جمعے کی نماز کے بعد پھر ہم دوبارہ ہمیں یہاں پر کام پر آنا پڑتا ہے۔ تو گرمی میں ایک ہمارے کام میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ 1 بجے سے لے کے 4 بجے تک یہ ہماری گرمی میں بریک سٹارٹ ہو جائے گی۔ ابھی تو خیر موسم اچھا ہے، ابھی میں تقریباً کوئی 2:30 بج رہے ہیں تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، تو ابھی تو ہم شاپ میں رہے ہیں، لیکن آج جب گرمی زور پکڑنا شروع کر دے تو اس وقت ہماری پھر یہ روٹین ہو جائے گی، چینج ہو جائے گی۔ لیکن وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اپنا کو سخت کرنا پڑتا ہے، اور بس گزارا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ میں کچھ چیزیں تھیں، جو چند چیزیں تھیں، یہ آپ کو پاکستان سے آنے سے پہلے جو ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے سوچنا چاہیے، اس کے بعد ڈیسیجن لینی چاہیے، اور جو پوائنٹ آؤٹ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو اس پہ ضرور غور کریں، کیونکہ یہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو اتنا میں نے ٹائم گزارا ہے تو ادھر میں نے جن چیزوں کا ایکسپیرینس کیا اور جن چیزوں کی مجھے کمی محسوس ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس میں جو 2 چیزیں ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے، ایک آپ کی سیونگ ہوگی، دوسرا آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہو گیا۔ یہ 2 چیزیں آپ کو دبئی میں کبھی خراب نہیں ہونے دیں گی،
باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ سیونگ کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ یہ ایک دبئی میں واحد ایسا ملک ہے جو بہت آزاد ہے۔ یہاں پر میں آپ کو کیا بتاؤں، جب آپ یہاں پر انٹر ہو جائیں گے تو یہ بہت آزاد ملک ہے، یہاں پر آپ سیونگ بہت مشکل سے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہیں نا تو یقین کریں کہ میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں آن ویڈیو میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن میں نے یقین کرے ایسی سیونگ کی ہے نا، ایسی سیونگ کی مطلب ایک چیز میرے ہاتھ میں تھی کہ میں 10-20 کا کھانا کھا سکوں، لیکن میں 5 درہم کا کھانا کھاتا تھا، 2 درہم کا کھانا کھاتا تھا، کوشش کرتا تھا جتنی کم سیونگ کر سکوں۔ میں نے جو ہے 6 مہینوں میں کوئی ڈریس اپنے لیے ایکسٹرا نہیں لیا۔ 6 مہینوں تک میں جو پاکستان سے ڈریسز لایا تھا میں وہی پہنتا تھا۔ ابھی یہ عید کے دن میں نے سارے ڈریسز پھینکے اور میں نے اپنے لیے جا کے نئے ڈریس خریدے۔ تو اس حد تک میں نے سیونگ کیا، الحمدللہ میں نے گھر بھی پیسے بھیجے ہیں اور کافی چیزوں میں نے جو ہے سپورٹ کی۔ جو میری سیلری رینج تھی تو اس حساب سے میں کافی زیادہ پلس پوائنٹ میں ایک حساب سے جا رہا ہوں۔ تو وہ مین جو چیزیں تھی وہ سیونگ تھی، اور بہت سی چیزوں سے میں نے اوائڈ کیا۔ مطلب دبئی میں آپ آزاد ہوتے ہیں، کوئی آپ پہ مطلب روک ٹوک نہیں ہوتی، لیکن آپ خود چیزوں کو اوائڈ کریں گے۔ جو چیزیں آپ اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو مشکل ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ میں نے یہاں پر دیکھیں کہ جو 1000-1200 سیلری میں بھی انہوں نے کافی زیادہ سیونگ کی ہیں۔ سیم میری مثال لے لیں تو اسی طرح کافی زیادہ لوگ ہیں جو اسی سیلریز میں آگے آہستہ ایکسپیرینس حاصل کرتے آگے جاتے کافی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس مین چیز آپ کی ہے کہ آپ برے کاموں سے جتنا دور رہیں، جتنا مطلب یہاں پر جتنے برے کام ہوتے ہیں جتنا آپ ان سے دور رہیں گے اتنی آپ کی سیونگز ہوں گی، کیونکہ آپ کے پیسے یہی جگہوں پہ تباہ ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنے لیے کوئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، آپ ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہیں ضرورت کی مطلب کھانا کھا لیا، چلو کسی دن ایک روٹین بنا لی اپنے لیے، دال کھا لی، اگلے دن چکن کھا لیا، اگلے دن ایک ٹائم ٹیبل بنا لیے، اٹس اوکے۔ شرٹس وغیرہ مہینے میں 1-2 شرٹس لے لیے، ٹراؤزر لے لیے، اوکے۔ مطلب ضرورت کی چیزیں آپ نے اپنے لیے لے لی تو انشاءاللہ دبئی میں آپ کبھی نہیں خراب ہوں گے۔ یہ میری ایک ایڈوائس یاد رکھنا۔ یہ 6 مہینوں کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے ان 6 مہینوں میں، مطلب میں وہ اپنا شو آف نہیں کر رہا، لیکن اللہ کا فضل ہے میں ان غلط کاموں سے، ان سب چیزوں سے دور رہا ہوں۔ تو آج ان 6 مہینوں کے بعد مجھے ابھی آج اپنا جو میرا اسٹرگل تھی، جو میں نے اسٹرگل کی ہے ان 6 مہینوں میں، اور آج میں مطلب سوچ رہا ہوں تو واقعی مطلب میں اگر ایک ینگ لڑکا ایک ینگ ایج کے ساتھ یہاں پر بہت سی چیزوں کو اوائڈ کر کے میں یہاں پر رہ سکتا ہوں اور ایسے ماحول میں جو ہے سیونگ کر سکتا ہوں، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری یہ ایڈوائس اور یہ میرا جو ایکسپیرینس جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو آپ لوگوں کے بہت زیادہ کام آئے گا۔ تو ملتے ہیں اسی طرح ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اسی طرح مزید آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا سکوں۔ تو ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔